نحمد ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. حدیث مبارکہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین کام، تین چیزیں ایسی بتائی جس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. تین چیزیں ایسی بتائی جس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. نمبر 1 فرمایا الحجامہ، حجامہ کروانا، سینگی لگوانا، پچھنا لگوانا. اس میں چونکہ خون نکلتا ہے جسم سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی روزے کی حالت میں پچھنا لگوا لیتا ہے، جسم سے خون نکلواتا ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اسی سے ابھی اگلا مسئلہ بھی، جیسے لوگ شوگر کے جو مریض ہوتے ہیں وہ افطاری کے قریب اپنا بلڈ نکال کے شوگر کا ٹیسٹ کرتے ہیں، تو اس سے ان کا روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا کہ پچھنا لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تو بلیڈ آپ نکالیں جسم سے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے. نمبر 2 قے کا آنا، وومنٹ جس کو آپ کہتے ہیں، کھایا ہوا باہر آ جاتا ہے، تو اس سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ نہیں ٹوٹتا. پھر اس میں تفصیل ہے کہ از خود انسان نے کچھ کھایا اور متلی ہونے لگی اور سب کچھ باہر آ جائے روزے کی حالت میں، اس سے کہتے ہیں از خود قے ہو جانا، اس سے تو روزہ نہیں ٹوٹتا. اور اگر کوئی بندہ خود ایسی حرکت کرے کہ منہ میں انگلیاں ڈال رہا ہے، زور لگا رہا ہے، کھایا ہوا باہر نکال رہا ہے، ایسے کوئی کرتا نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر کوئی ایسے کرے گا جان بوجھ کر، اس صورت میں اگر منہ بھر کر نکل آیا سب کچھ، تو پھر اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن اس صورت میں بھی کفارہ نہیں آئے گا، صرف قضا ہوگا. اب یہ بھی ایک سوال ہوتا ہے کہ منہ بھر کر کیسے کہلائے، کیونکہ اس میں ایک مسئلہ اور ہے قے کے اندر. اگر قے از خود منہ بھر کے آئے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے انسان. اب سوال پیدا ہوگا کہ منہ بھر کے کون سی کے کاؤنٹ ہوگی، کس کو کہیں گے؟ تو اس کے بارے میں فقہا نے لکھا ہے کہ اتنی زور سے قے آئے کہ آپ اس کو روک نہ سکیں. بعض مرتبہ ہوتا ہے نا انسان کو، لیکن انسان اس کو روک لیتا ہے، جبس کر لیتا ہے، پھر اسے کنٹرول کر سکتا ہے. اور بعض مرتبہ اتنی سپیڈ سے، تیزی سے آتی ہے کہ اس کو انسان روک نہیں سکتا، تو اس قے میں وضو تو ٹوٹ جاتا ہے. اور روزے کے ٹوٹنے کی اس کے اندر یہ تفصیل ہے کہ خود آئے اس میں روزہ نہیں ٹوٹتا. اگر ایک بندہ خود زور لگائے گا، انگلی منہ میں ڈالے گا، نکالے گا، وہ اگر منہ بھر کر ہوگی تو روزہ ٹوٹے گا، ورنہ اس میں بھی نہیں ٹوٹے گا. اور اگر روزہ ٹوٹ بھی جاتا ہے اس صورت میں تو صرف قضا آئے گی، کفارہ نہیں آئے گا. اور تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احتلام، کہ نیند کے اندر ایک بندے کا روزہ ہے، سو گیا دوپہر میں، زور سے پہلے، زور کے بعد، فجر کے بعد، اور اس سے برا خواب نظر آتا ہے، اس پہ غسل واجب ہوتا ہے خواب کے اندر، تو فرمایا کہ اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن ایسی صورت میں پھر جب غسل جنابت کرے گا روزے کی حالت میں، تو اس میں پھر یہ احتیاط کرنی ہوگی کہ ناک میں پانی سانس کے ذریعے کھینچے گا نہیں. ویسے بس جس طرح ہم وضو کی صورت میں ناک میں پانی ڈالتے ہیں، یہ اوپر نہیں کھینچیں گے سانس سے. اور اسی طرح جب کلی کریں گے تو نارمل کلی کریں گے جس طرح وضو میں کرتے ہیں، غرغرارہ نہیں کریں گے. اس صورت میں پھر پانی حلق میں جانے کا خطرہ ہے، روزہ پھر خراب ہوگا. تو بہرحال یہ ایک حدیث تھی جو تھوڑی سی تشریح کے ساتھ آپ کو سنائی ہے. اللہ پاک اس کا ہمیں سننے کا اجر دے. اور علم کو سیکھنا یہ اور بہت بڑا ثواب ہے. جس طرح اللہ نے ہمیں اور توفیق دی ہے، روزہ رکھ رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، یہ تھوڑے تھوڑے دین کی باتیں بھی سنتے رہے، اس کا اجر اور ثواب بھی ملے گا. اور انشاءاللہ عمل کی کبھی توفیق ہو گئی تو اس میں ہمارے لیے ایک رہنمائی کا راستہ بھی ہموار ہوگا. الحمدللہ رب العالمین.